تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النور آیت نمبر 28 سے 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر کوئی گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اول تو ممکن یہ ہے کہ وہ اندر موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو، اور اگر موجود نہ بھی ہو تو کسی اور کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ مزید ان آیات میں وہ عوامی مقامات مراد ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا مسافر خانے، ہوٹل کے بیرونی حصے، اسپتال، ڈاک خانے، پارک، مدرسے وغیرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔